دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی تاریخی شخصیت سے روبرو کرانے والا ہوں جس نے تقسیم ہند کی مخالفت کی، جس نے پاکستان کے بٹوارے کی بھوشوانی کی تو 1971 میں اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا، جو آزاد بھارت کا پہلا ایجوکیشن منسٹر بنا اور تعلیمی میدان میں بہت سے کام کیے جس سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹا لرننگ انفو یوٹیوب چینل، جہاں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہیں جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منشدھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا، قلم کی عظمت اجڑ گئی، زباں کا زور بیاں کہاں گیا، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خاص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ آغا شوری کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرۂ آفاق نظم کہی تھی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما کے نام سے منسوب مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اپنے اصولوں سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے تقسیم ہند کی ہمیشہ مخالفت کی، جنہوں نے انگریزوں کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا۔ یہ ایک عمدہ انشا پرداز، جادو بیاں خطیب، بے مثال نڈر صحافی اور ایک عمدہ مفسر قرآن بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا پورا نام ابوالکلام محی الدین احمد آزاد تھا۔ وہ 11 نومبر 1888 کو پیدا ہوئے تھے۔ آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت تاریخی نام کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی، کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں میگزین لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزرا۔ آپ نے بہت سے رسالوں میں مضامین لکھے اور کئی ادبی رسالے شائع کیے، جیسے 1909 میں لسان الصدق، 1912 میں ہفت روزہ الہلال نکالا۔ جب حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ غبار خاطر مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی نظر بندی کے دوران واف صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی رئیس بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے گئے۔ یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں 1942 تا 1945 کے درمیان میں زمانہ اسیری میں لکھے گئے۔ مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کرنے کی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا اور
خط غبار من است این غبار خاطر سے اسے تعبیر کیا ہے۔ ایک خط میں شیروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم تبِ نالہ سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شیون کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی طرف۔ مولانا کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا، مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہیں۔ مولانا کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ جب میں مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ دیش کے پہلے وزیر تعلیم بنتے ہی مولانا آزاد نے 6 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم کو فری اور لازمی قرار دیا۔ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر زور دیا۔ اعلیٰ تعلیم میں حکومتی مداخلت کے مولانا ہمیشہ مخالف تھے۔ اسی طرح سے مولانا نے تعلیم نسواں پر بھی خوب زور دیا۔ مولانا نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ عملی طور پر اقدامات بھی کیے۔ کئی ادارے بھی قائم کیے جن میں UGC کا قیام 1956 ان کا اہم کارنامہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلیم کے لیے IIT اور IIM کے ادارے قائم کیے۔ غرض کہ ہندوستان میں تعلیم کے فروغ میں بھی مولانا کا اہم کردار رہا ہے۔ سن 1912 میں آزاد نے الہلال کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا تھا۔ یہ رسالہ اپنے انقلابی مضامین کی وجہ سے کافی زیر بحث رہا اور برطانوی حکومت نے 2 سال کے اندر اس کی سیکیورٹی منی یعنی حفاظتی رقم ضبط کر لی اور بھاری جرمانے لگا کر اسے بند کر دیا۔ آزاد کو سن 1916 تک بنگال چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور انہیں آج کی ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ سیاسی منظرنامے میں ابھرنے کے بعد مولانا آزاد نے قومی اتحاد کو آزادی کا سب سے اہم ہتھیار قرار دیا تھا۔ سن 1921 میں آگرہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران انہوں نے الہلال کے بنیادی مقاصد کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مقصد ہندو مسلم اتحاد ہے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم کی تعمیر کر سکیں۔ مولانا آزاد کے لیے قوم کا اتحاد آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ سن 1923 میں کانگریس کے ایک خصوصی اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی دیوی آسمان سے اتر کر یہ کہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بدلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں آزادی دلائے گی تو میں اسے مسترد کر دوں گا۔ آزادی ملنے میں تاخیر سے ہمارا کچھ نقصان تو ضرور ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا تو پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب قومیت اور ثقافتی شناخت کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا۔ ایسے میں مولانا آزاد ایک ایسی قوم کا تصور کر رہے تھے جہاں مذہب، ذات پات، فرقہ اور جنس کسی کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بن کر حائل نہیں ہوں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار مولانا آزاد کبھی بھی مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے کے حامی نہیں بنے اور انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی۔ 15 اپریل 1946 کو کانگریس کے صدر مولانا آزاد نے کہا کہ میں نے پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے الگ ملک کے مطالبے کو ہر زاویے سے دیکھا، ہر پہلو سے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کے بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کر دے گا۔ مولانا آزاد نے تقسیم ہند کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ سن 1946 میں جب تقسیم ہند کی نئی شکل کافی حد تک واضح ہونے لگی اور دونوں پارٹیاں تقسیم پر متفق بھی ہو گئیں تو مولانا آزاد نے سب کو خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کو اس تقسیم کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر بننے والا یہ نیا ملک اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ نفرت زندہ رہے گی۔ جب تقسیم کی یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو یہ نیا ملک بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹنا شروع کر دے گا۔ مولانا آزاد نے جو منظر سن 1946 میں دیکھا تھا وہ قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی سن 1971 میں سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی تھی
قیام پاکستان سے قبل ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک متحد نہیں رہ سکے گا، سیاسی قیادت کے بجائے فوج کی حکومت ہوگی، یہ ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور اسے ہمسایہ ممالک سے جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان میں امیر تاجر قومی دولت کا استحصال کریں گے اور عالمی طاقتیں اس پر تسلط جمانے کی کوششیں جاری رکھیں گی۔ اس طرح مولانا نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ان کے سرحد پار کرنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کے مسلمان کمزور ہوں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں پہلے سے مقیم لوگ اپنی علاقائی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ انڈیا سے آنے والوں کو بن بلایا مہمان سمجھا جائے گا۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگرچہ مذہب کی بنیاد پر ہندو آپ سے مختلف ہیں، لیکن وہ قوم اور حب الوطنی کی بنیاد پر مختلف نہیں ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں آپ کو دوسری قوم کے شہری کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہندوستان میں حسب ذیل تعلیمی اور سرکاری ادارے منسوب کیے گئے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنس نئی دہلی، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نئی دہلی، مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر نئی دہلی، مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز کلکتہ ویسٹ بنگال، مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ راجستھان۔ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین کی نمایاں فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جن میں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم انگریزی، تزکیہ، ترجمان القرآن سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ الہلال نامی اردو کا ہفتہ روزہ اخبار جولائی 1912 میں کلکتہ سے جاری کیا گیا تھا۔ ٹائپ میں چھپتا تھا اور تصاویر سے مزین ہوتا تھا۔ مصری اور عربی اخبارات سے بھی خبریں ترجمہ کر کے شائع کی جاتی تھیں۔ مذہب، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، جغرافیہ، تاریخ، ادب اور حالات حاضرہ پر معیاری مضامین اور فیچر چھپتے تھے۔ تحریک خلافت اور سول نافرمانی کا زبردست مبلغ و مؤید تھا۔ الہلال پریس سے 2000 روپے کی ضمانت طلب کر لی۔ اس کے بعد 18 نومبر 1914 کو مزید 10,000 روپے کی ضمانت طلب کر لی گئی، جو جمع نہ کرائی جا سکی اور اخبار بند ہو گیا۔ 1927 میں الہلال پھر نکالا، مگر صرف 6 ماہ کے لیے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ان کی اشاعت 25,000 تک پہنچ گئی۔ اردو زبان کا پہلا باتصویر سیاسی پرچہ تھا جو اپنی اعلیٰ تزئین و ترتیب، ٹھوس مقالوں اور تصاویر کے لحاظ سے صحافتی تکنیک میں انقلاب آفریں تبدیلیاں لایا۔ بھارت کی سیاست میں مشہور و معروف اور مقبول ناموں میں سے مولانا آزاد کا نام تھا۔ بھارت کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ بھی کئی مرتبہ منتخب کیے گئے۔ 22 فروری 1958 کا وہ دن بھی آیا جب یہ علمی سیاسی میدان کا عظیم شہسوار ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو الوداع کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ اس مرد مجاہد کا مزار دہلی میں جامع مسجد کے بالکل قریب ہے۔ 1992 میں مولانا ابوالکلام آزاد کو بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ مولانا کی یوم پیدائش 11 نومبر کو ہر سال ہم یوم تعلیم کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔